اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 120 120 اور 121 اور 122 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ 120 121 122 انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی، مجھے بھی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں سبق آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک 120 ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ یعدہم وعدہ ان کا، وعدہ دلاتا ہے جو ان کو، ویمنیہم اور آرزوئیں جو دکھاتا ہے یا دلاتا ہے ان کو، وما اور نہیں، یعدہم وعدہ ان کا، وعدہ ان سے، یعدہم الشیطان اور نہیں وعدہ شیطان کا، الا غرورا مگر فریب ہے، اور یعنی شیطان کا وعدہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ جھوٹا وعدہ ہے سوائے فریب کے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کل ہم نے پڑھا تھا جو پچھلی آیت میں، کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو وہ صریح نقصان میں ہوتے ہیں، اور شیطان نے کہا کہ میں ان کو تمنائیں آرزوئیں دکھاؤں گا، میں ان کو جو ہے بہکاؤں گا۔ تو ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ جو آرزوئیں دکھاتا ہے اور وہ جو وعدے دیتا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا، کر لو، یہ زیادہ اچھا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مخالف وہ حکم دیتا ہے۔ جس طرح ابھی بھی زندگی میں کافی مسلمان بھی ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، جیسے شادیوں بیاہوں میں، شادی وغیرہ میں، اور جو غم وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ وہ کون کراتا ہے؟ وہ شیطان دلاتا ہے، ذہن میں لاتا ہے، اور وہی آرزوئیں دیتا ہے کہ اس طرح کرو تو یہ مل جائے گا، اس زیارت پر جاؤ تو یہ مل جائے گا، آرزوئیں دکھاتا ہے ان کو، لوگوں کو، اور ان کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو آرزوئیں اور وہ جو وعدے دیتا ہے تو وہ سارے فریب ہے، سارا جو ہے سارے کا سارا فریب ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ روز قیامت پھر وہ کہے گا شیطان لوگوں سے کہ میں نے تم سے زور سے تو نہیں کہا تھا، میں نے کہا اور تم نے مان لیا، نہ مانتے تم۔ شیطان پھر ایسے کہے گا روز قیامت، چونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ آدم کی اولاد کو بھی لے کر جاؤں گا، جس کی وجہ سے میں شیطان بن گیا، شیطان مردود ہو گیا۔ تو وہ اپنی دشمنی جو ہے لے رہا ہے، دشمنی اپنا بدلہ لے رہا ہے، اور صاف طور پر اس نے کہا ہے، جہاں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو سوچ کر ہر کام جو ہے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے، غصے کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، غصے میں بھی چپ رہنا چاہیے، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے۔ یہ تو شیطان ورغلاتا ہے، غصے میں بھی اکثر شیطان ورغلاتا ہے، اور آرزوئیں جو ہے وہ بھی شیطان دلاتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں۔ جو کوئی ایمانداری سے اور اللہ کی فرما برداری کے مطابق کام کرے گا وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اور جو شیطان کے ساتھ
اور اس کے حکم کے مطابق رہے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ کسی کو اگر دنیا میں کامیابی مل بھی جاتی ہے تو اس کو اللہ نے ڈیل دی ہوتی ہے، اور وہ پھر آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل خالی خات ہوتا ہے اور ڈائریکٹ دوزخ میں جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ ترازو بھی کھڑا نہیں کرتا۔ سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے لیے، اس کے سورہ کہف کے آخری رکوع میں، کہ اس کے لیے تولنے والے ترازو بھی کھڑے نہیں کیے ہوں گے کہ تولیں کہ اس کے برے اعمال کتنے ہیں اور نیک اعمال کتنے ہیں، کیونکہ وہ بالکل خالی خات ہی ہوگا، وہ ڈائریکٹ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کا پھر کیا جب وہ شیطان کے ورگلا، یہ دنیا تو فانی ہے، آخرت ہمیشگی ہے۔ تو اگر شیطان کے ورغلانے میں آتے ہیں، شیطان کے ساتھ دوستی کریں گے اور شیطان جو ان کو آرزویں دلاتا ہے جھوٹی، اس پر چلیں گے تو جھوٹے اور فریب کا شکار ہوں گے، اور تو کچھ نہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، اولئک، وہی تو لوگ ہے، مأواہم، ٹھکانہ ہے ان کا، جہنم، دوزخ۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ یعنی وہی لوگ جو شیطان کے فریب میں آتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ولا، اور نہیں، یجدون، وہ پائیں گے، انہا، اس سے، ان سے، ہا، اس سے، محیصہ، بھاگنے کی جگہ، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے بھاگنے کی جگہ، یعنی دوزخ سے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں پائیں گے، وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور وہاں سے اگر بھاگنا بھی چاہیں گے تو بھاگ نہیں سکیں گے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے احاطے میں ہے، اللہ کے قابو میں ہے، اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر فرشتے مقرر کیے ہوں گے اور کوئی بھی ادھر سے بھاگ نہیں سکے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ، یہ تو دوزخ والوں کے لیے ڈرانے کی بات ہو گئی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کی بات بھی کی، آپ کو، ہم سب کو سمجھانے کی بات بھی کی، اگر پھر بھی ہم نہ سمجھے تو ہم بڑے بدقسمت لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم بدقسمتی سے بچ جائیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جنتیوں کا بھی اب بتائیں گے، خوشی کے لیے، کہ یہ دیکھو جنتیوں کا جو ایمان لائیں گے تو ان کا کیا ہوگا، وہ دیکھو۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، سامین، ان قریب، ندخلہم، ہم داخل کریں گے، ہم، ان کو، جناتن، باغات میں، تجری، بہتی ہے، من، سے، تحتہا، نیچے اس کے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس میں، ابداً، ہمیشہ کے لیے، خالدین، رہیں گے، فیہا، اس میں، ہم رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے، ہمیشگی کے لیے، ابداً۔ اب دیکھو جنت والوں کے لیے، وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، ومن اصدق، اور کون ہے جو سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، کہی ہوئی بات، اور کس کی بات سچی ہے اللہ سے زیادہ، بے شک اللہ ہی کی بات سچی ہے، بے شک۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اب اپنے فرما بردار لوگوں کے لیے کہ ان کو کیا انعام ملے گا، جو فرما برداری کریں گے اللہ کی۔ تو جو اللہ کی فرما برداری کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں، جنت تیار کیے گئے ہیں، جس میں نہریں بہتی ہیں،
اور ہمیشہ اس کے میں رہیں گے، اور اس میں کیا کیا انعامات ہیں یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ادھر جو کچھ کوئی چاہے تو وہ ان کو ملے گا۔ اور ادھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ دلوں سے حسد، بغض، کینہ یہ سارا کچھ نکل جائے گا، سب کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے لیے اچھا ہی سوچ رکھیں گے اور پرسکون ہوں گے، وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور جو دل چاہے گا وہی ملے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ کا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں ان کو سیدھی راہ بتانے کے لیے، تو پھر اللہ سے اور کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی نے ایک ایک چیز بتائی ہے، جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ہی سچا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ سب کچھ سچ ہے، جو اس قرآن میں ہے وہ سب کچھ سچ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کے استانیوں کو، استادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ اس قرآن مجید کے ترجمے میں، زیر زبر پیش میں، اس کی تفسیر میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا، یا اللہ، یا پروردگار، یا غفور الرحیم، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف اور سختیاں ہم سے دور کر دے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو یا علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔